ایران آخری فیصلہ کر لے ورنہ اب کی بار ہم کام ادھورا نہیں چھوڑیں گے۔ صدر ٹرمپ کی چین روانگی سے قبل تہران کو وہ دھمکی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کیا وائٹ ہاؤس میں ایران کے خلاف ایک نئی اور فیصلہ کن جنگ کا نقشہ تیار ہو چکا ہے؟ آبنہ ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم کی واپسی، پینٹاگون کا $29 ارب کے خرچے کا انکشاف اور تہران کا دو ٹوک اعلان کہ ایٹمی تنصیبات ختم ہوں گی، نہ 20 سال کی پابندی قبول، پابندیاں ہٹاؤ اور ضمانت دو۔ ایران کی کڑی شرائط سامنے آ گئی۔ جنگ رکی نہیں ہے بلکہ ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہے جہاں سے واپسی کا راستہ صرف تباہی کی طرف جاتا ہے۔ ایران کے خلاف فوجی آپریشنز، اب تک کتنی رقم خرچ ہوئی؟ پینٹاگون کا بڑا انکشاف۔ ایران جنگ میں امریکی فضائیہ کو بڑا نقصان، کانگریس میں تہلکہ خیز دعویٰ سامنے آ گیا۔ ایران کے خلاف جنگ ختم نہیں ہوئی، یورینیم قبضے میں لیا جائے گا، نیتن یاہو کی نئی سازش پکڑی گئی۔ ایران کے لیے ماسکو کی خفیہ پیشکش، برطانوی میڈیا کی تہلکہ خیز رپورٹ منظر پر آ گئی۔ دورہ چین سے قبل ایران کا ٹرمپ کو بڑا جھٹکا، چین ہمارا کاروباری ہی نہیں، اسٹریٹجک شراکت دار بھی ہے۔ ایران کا دو ٹوک اعلان۔ اس ولاگ میں امریکہ ایران جنگ کا تیزی سے بدلتا منظرنامہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ولاگز اور میں ہوں محمد اسحاق۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین روانگی سے قبل ایران کو نئی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایران کو پیغام دیا کہ ایران درست فیصلہ کرے ورنہ ہم کام مکمل کر دیں گے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ امریکہ ایران سے کسی نہ کسی طریقے سے جنگ جیت لے گا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ امریکہ کو ایران کے معاملے پر چینی صدر سمیت کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکی صدر نے کہا، چینی صدر کے ساتھ ایران جنگ کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوگی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایران کے معاملے پر چینی صدر کی مدد کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر نے گفتگو کے دوران ایک بار پھر پاکستان اور فیلڈ مارشل کا ذکر کیا۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بہترین شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان مذاکراتی عمل میں شاندار رہا۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں ایران سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ایران یورینیم افزودگی 100% روک دے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا، اس بات کا بھی یقین ہے کہ ایران جوہری ہتھیاروں کے لیے کوششیں ترک کر دے گا۔ ادھر امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تناؤ ایک بار پھر انتہائی خطرناک موڑ پر پہنچ گیا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس اہم میٹنگ میں ایران کے خلاف دوبارہ جنگ شروع کرنے کے آپشن پر سنجیدگی سے غور کیا جائے گا۔ خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ کسی قسم کے فوجی ایکشن کی جانب مائل ہو رہے ہیں تاکہ ایران پر دباؤ بڑھایا جائے اور نیوکلیئر پروگرام پر رعایتیں حاصل کی جائیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جو آپشنز زیر غور آنے کا امکان ہے ان میں پروجیکٹ فریڈم بحال کرنے یا ایران میں بقیہ اہداف پر حملے شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جنگ بندی لائیو سپورٹ پر ہے۔ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ایران کے نیوکلیئر ذرات صرف امریکہ اور چین ہی بازیافت کر سکتے ہیں، کیونکہ صرف انہی دو ملکوں کے پاس اس بات کی صلاحیت موجود ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنہ ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم دوبارہ شروع کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپریشن 4 مئی کو روک دیا گیا تھا، لیکن اب بڑے فوجی آپریشن کے حصے کے طور پر اسے دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ کارروائی آبنہ ہرمز عبور کرنے والے جہازوں تک محدود نہیں رہے گی۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ ایران پر دباؤ جاری رکھے گا جب تک کوئی معاہدہ طے نہیں پایا جاتا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران پہلے یورینیم دینے پر راضی تھا اور اب انکاری ہے۔ ایرانی مذاکرات کار چاہتے ہیں کہ افسودہ یورینیم کو نکالنے کے لیے ہم ان کی مدد کریں، کیونکہ ان کے پاس اسے سنبھالنے کی مکمل تکنیکی صلاحیت موجود نہیں۔ دوسری جانب ایران نے بھی امریکی دھمکیوں کا جواب دینے کے لیے کمر کس لی ہے اور بحری دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے آبنہ ہرمز میں اپنی چھوٹی آبدوزیں روانہ کر دی ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ آبدوزیں آبنہ ہرمز کی چھپی ہوئی محافظ ثابت ہوں گی اور کسی بھی دشمن کو یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے صدر ٹرمپ کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور دنیا پہلے بھی دیکھ چکی ہے کہ غلط فیصلوں اور غلط حکمت عملی کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے۔ ہم ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اگر امریکہ نے کوئی غلطی کی تو اسے وہ نتائج بھگتنے پڑیں گے جو اسے حیران کر دیں گے۔ جوہری تنصیبات ختم ہوگی، نہ 20 سال کی پابندی قبول، پابندیاں ہٹاؤ اور ضمانت دو۔ ایران کی کڑی شرائط سامنے آ گئی ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے ایک تہلکہ خیز رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کو بھجوائے گئے اپنے حالیہ جواب میں
यूरेनियम की अफसोदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर कर दी है। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका का वो मुतालबा सख्ती से मुस्तरद कर दिया है जिसमें 20 साल तक यूरेनियम अफसोदगी न करने की शर्त रखी गई थी। ईरान ने जंगबंदी और आबने हुर्मुज़ को मरहलावार खोलने की तजवीज़ पेश की है, जिसके बदले में तेहरान ने अमेरिकी पाबंदियों के खात्मे और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया है। ईरान का मौक़िफ़ है कि जोहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज़ में मुज़ाकरात का आगाज़ किया जा सकता है, मगर जोहरी तनसीबात को मुकम्मल खत्म करने का अमरीकी मुतालबा किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी ने इन दावों को यकसर मुस्तरद करते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दिया है। ईरानी सरकारी ज़राए का कहना है कि रिपोर्ट में दर्ज अहम निकात हकीकत के बरक्स हैं। ईरान के असल जवाब में तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी, मुस्तकबिल में हमले न करने की जमानत और तेल की बरामदात समेत तमाम मुआशी पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा किया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट और ईरानी तरदीद के दरमियान छुपा असल पैगाम मुफाहमत की कोशिश मालूम होता है। ऐसा लगता है कि ईरान मुकम्मल तौर पर पीछे हटने की बजाय लो और दो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। आर्जी तौर पर अफसूदगी रोकने की तजवीज़ अगर दुरुस्त है तो ये अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने का एक दाना हो सकता है। नाज़रीन, ईरान का सबसे बड़ा मसला एतमाद का फुकदान है। वो ऐसी ज़मानतें चाहता है कि मुस्तकबिल में कोई भी अमरीकी सदर दोबारा यकतरफा तौर पर पाबंदियां ना लगा सके, जो कि अमरीकी आइन के तहत ट्रंप इंतजामिया के लिए देना मुश्किल है। ईरान की मईशत तेल की बरामदात पर पाबंदी की वजह से शदीद दबाव में है। आबने हुर्मुज़ को मरहलावार खोलने की तजवीज़ दरअसल आलमी बरादरी को ये बावर कराना है कि तिजारती रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ ईरान पर से पाबंदियां हटाने से जुड़ा है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशंस, अब तक कितनी रकम खर्च हुई, पेंटागन का बड़ा इंकशाफ मंजरेआम पर आ गया है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने इंकशाफ किया है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग में अब तक 29 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। ज़रूरत पड़ने पर अमरीका अपनी कार्रवाइयाँ मज़ीद बढ़ा सकता है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की दिफाई कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए पीट हेग्सेट ने कहा कि महकमा दिफा को इस वक्त कई बड़े चैलेंजेस का सामना है, जिनसे निमटने के लिए $1.5 खरब डॉलर के दिफाई बजट की ज़रूरत है। इजलास के दौरान कमेटी अरकान ने ईरान जंग के अखराजात और नुकसानात पर तफसीली सवालात उठाए और याद दिलाया कि 60 रोज़ की मोहलत ख़त्म हो चुकी है, जबकि कांग्रेस ने बाज़ाब्ता तौर पर जंग की मंजूरी भी नहीं दी। कमेटी के एक रुकन ने सवाल किया कि अगर कांग्रेस जंग की मंजूरी नहीं देती तो अमरीकी हुकूमत का लाहेअमल क्या होगा। इस पर पीट हेग्सेट ने जवाब दिया कि अमेरिका के पास मुतादिद मुतबादिल मंसूबे मौजूद हैं और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो जारहाना इक़दामात में मज़ीद इजाफा भी किया जा सकता है। नाज़रीन, ईरान जंग में अमरीकी फ़ज़ाइया को बड़ा नुकसान, कांग्रेस में तहलका खेज़ दावा सामने आ गया है। वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस की एक अहम समात के दौरान ईरान के साथ मुबैना जंगी सूरत हाल में अमरीकी फ़ज़ाइया को भारी नुकसान पहुँचने का दावा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक 39 रोज़ा जंग के दौरान अमरीकी फ़ज़ाइया के 39 तैयारे और ड्रोन तबाह या शदीद मुतासिर हुए। डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस एंडो रेडिक्स ने सेनेट कमेटी इजलास के दौरान पेंटागन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जे हर्सट से इस हवाले से सख्त सवालात किए। कांग्रेस रुकन ने अमरीकी दिफाई अमूर पर रिपोर्टिंग करने वाली वेबसाइट दी वॉर जोन का रेफरेंस देते हुए दावा किया कि 39 रोज़ा जंग के दौरान अमरीकी फ़ज़ाइया ने तकरीबन 13,000 फ़ज़ाई मिशंस अंजाम दिए। इस दौरान मुख्तलिफ नौइयत के जंगी तैयारों और ड्रोन्स को नुकसान पहुंचा, जिनमें 24 MQ-9 रैपर ड्रोन्स, F-15 और A-10 लड़ाका तैयारे शामिल हैं। रिपोर्ट में यह दावा भी सामने आया है कि जदीद 5th जनरेशन F-35A लड़ाका तैयारा भी ईरानी फ़ज़ाई हदूद में निशाना बनाया गया। ईरान के खिलाफ जंग खत्म नहीं हुई, यूरेनियम कब्जे में लिया जाएगा, नेतन्याहू की नई साजिश मंजरेआम पर आ गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई और ईरान के पास मौजूदा यूरेनियम कब्जे में लिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक नाजरीन, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग के खात्मे पर गौर करने से पहले ईरान के पास मौजूदा अफसूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा बाहर निकाल दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ जंग पर बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि यह अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वहाँ अब जोहरी मवाद अफसूदा यूरेनियम मौजूद है जो ईरान से वापस लेना होगा। ताहाल यूरेनियम की तनसीबात हैं जिन्हें नाकारा बनाना पड़ेगा। यूरेनियम वापस लेने से मुतालिक सवाल पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि आप दाखिल हो जाएं और उसको लेकर वापस जाएं, और दावा किया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी यही पोजीशन है। नाज़रीन, ईरान के लिए मॉस्को की खुफिया पेशकश, बरतानवी मैगजीन की तहलका-खेज़ रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। बरतानवी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने ईरान को ऐसे जदीद एंटी जैमिंग ड्रोन फराहम करने की पेशकश की थी जिन्हें रिवायती इलेक्ट्रॉनिक मुदाखलत के जरिए नाकारा बनाना इंतहाई मुश्किल समझा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जदीद ड्रोन्स ऑप्टिक फाइबर टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं, जिसके बायस दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम्स
ان پر مؤثر انداز میں اثر انداز نہیں ہو پاتے۔ برطانوی میگزین کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان ڈرونز کو خلیج فارس اور مشرق وسطیٰ کے دیگر حساس علاقوں میں امریکی اور اتحادی افواج کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا۔ رپورٹ کے مطابق روسی انٹیلیجنس ادارے کے مبینہ خفیہ منصوبے میں ایران کو 5000 شارٹ رینج ڈرونز فراہم کرنے کی تجویز شامل تھی، جبکہ طویل فاصلے تک کارروائیوں کے لیے سیٹلائٹ گائیڈڈ سسٹمز دینے کی پیشکش کی گئی تھی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسی نوعیت کی ڈرون ٹیکنالوجی روسی افواج پہلے ہی یوکرین جنگ میں استعمال کر چکی ہیں، جہاں انہیں مؤثر اور جدید ہتھیار قرار دیا گیا۔ ماہرین کے مطابق فائبر آپٹک کنٹرول ڈرونز روایتی ڈرونز کے مقابلے میں زیادہ محفوظ سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا رابطہ ریڈیو سگنلز کے بجائے براہ راست فائبر لائن سے قائم رہتا ہے۔ برطانوی میگزین نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ پیشکش کب کی گئی اور آیا تہران نے اسے قبول کیا یا نہیں۔ رپورٹ میں مزید دعویٰ کیا گیا کہ ماسکو ماضی میں بھی خطے میں امریکی مفادات کے خلاف ایران کو انٹیلیجنس معاونت فراہم کرتا رہا ہے۔ ادھر امریکی میڈیا میں بھی متعدد رپورٹس سامنے آ چکی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ روس خفیہ معلومات اور تکنیکی معاونت کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں ایران کی بالواسطہ مدد کرتا رہا ہے، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، دورہ چین سے قبل ایران نے ٹرمپ کو بڑا جھٹکا دے دیا۔ چین ہمارا کاروباری ہی نہیں، اسٹریٹجک شراکت دار بھی ہے۔ ایران کا بڑا اعلان سامنے آ گیا ہے۔ چین میں تعینات ایرانی سفیر نے کہا ہے کہ بیجنگ صرف معاشی شراکت دار نہیں بلکہ بیرونی دباؤ کے مقابلے میں تہران کے سیاسی توازن کا حصہ ہے۔ چین امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ بیان امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی سفارتی سرگرمیوں کے دوران سامنے آیا ہے۔ ایرانی سفیر عبدالرضا رحمانی فضل نے انٹرویو میں کہا ہے کہ چین ایران کے لیے صرف ایک اقتصادی شراکت دار یا توانائی خریدار نہیں بلکہ بیرونی دباؤ اور خطرات کے مقابلے میں سیاسی توازن کا اہم حصہ ہے۔ CNN کے مطابق ایران حالیہ جنگ کے بعد اپنی سفارتی پوزیشن کو از سر نو ترتیب دینے کی کوشش کر رہا ہے اور صرف فوجی یا وقتی رد عمل پر انحصار نہیں کر رہا۔ ایران جنگ کے بعد کے مرحلے میں اپنی سفارتی حکمت عملی کو مستقل شراکت داریوں کے ذریعے نئی شکل دینے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ چین نے اس بحران کو دباؤ کی بجائے علاقائی جنگ روکنے اور استحکام برقرار رکھنے کے تناظر میں دیکھا۔ ایرانی سفیر نے مزید کہا کہ اگرچہ چین کو امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ ثالث کے طور پر دیکھا جاتا ہے، تاہم ثالثی کو ایران پر دباؤ ڈالنے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر قطر کی حمد بن خلیفہ یونیورسٹی کے پروفیسر سلطان برکات کا کہنا ہے کہ بیجنگ واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری سفارتی تعطل کو ختم کرنے میں اہم تبدیلی لانے والا کردار ادا کر سکتا ہے۔ چین کو آگے آنا ہوگا اور اپنی سفارتکاری کے ساتھ ساتھ تمام فریقوں پر کچھ دباؤ بھی ڈالنا ہوگا۔ ممکن ہے چین اب تک پس پردہ خاموش سفارتکاری کر رہا ہو، لیکن اگر معاملہ صرف امریکہ اور ایران اور اسرائیل کے مفادات پر چھوڑ دیا گیا تو پیش رفت مشکل دکھائی دیتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ہفتے چینی صدر شی جن پنگ سے مذاکرات کے لیے چین کا دورہ کر رہے ہیں اور حکام کے مطابق اس بات چیت میں ایران کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی وزیر جنگ نے کانگریس کو بتایا ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران کے ساتھ جنگ بندی کی صورتحال غیر یقینی قرار دی جا رہی ہے۔ ناظرین، کیا دنیا ایک بڑی ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے؟ ایک طرف ٹرمپ کا غرور ہے کہ وہ کسی کی مدد کے بغیر ایران کو جھکا لے گا، تو دوسری طرف ایران نے بیجنگ کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر قرار دے کر امریکہ کے سامنے ایک نئی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ نیتن یاہو کا یورینیم قبضے میں لینے کا خواب ہو یا پینٹاگون کے تباہ شدہ 39 جنگی طیارے، حقائق بتا رہے ہیں کہ یہ جنگی معرکہ اتنا آسان نہیں جتنا وائٹ ہاؤس سمجھ رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ٹرمپ چین کے ساتھ مل کر ایران کا ایٹمی پروگرام رول بیک کروا پائیں گے یا ایران کا پروجیکٹ فریڈم کے خلاف سمندری دفاع امریکہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔